فیروزپور روڈ پر لیاقت علی خان انڈر پاس اداروں کی نااہلی کا منظر پیش کرنے لگا۔ طویل عرصہ شگاف پڑے ڈرینیج لائن کو ٹھیک کرنے کے بجائے مزید بگاڑ دیا گیا۔ پیچ ورک کرنے پہنچے ادارے نے انڈر پاس کی انٹری پر سپیڈ بریکر بنا دیا۔ بلائنڈ سپاٹ کو شہریوں کو دیکھنے میں مشکلات، سپیڈ بریکر جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے حمزہ خورشید سے۔ حمزہ، آگاہ کیجیے گا۔ آج بالکل میں اس وقت موجود ہوں فیروزپور روڈ لیاقت علی خان انڈر پاس پر، جس کو مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے۔ کبھی اس کو پنجاب کالج والا انڈر پاس کہا جاتا ہے، کبھی اس کو اچھرے والا انڈر پاس کہا جاتا ہے، تو کبھی اس کو مسلم ٹاؤن کا جو ہے وہ انڈر پاس کہا جاتا ہے۔ جس انڈر پاس پر میں اس وقت موجود ہوں، یہ انڈر پاس جو ہے وہ اداروں کی نااہلی کا ثبوت ہے۔ اگر میں انڈر پاس کی بات کروں تو یہاں پر مبینہ طور پر ایک عرصہ دراز سے جو ہے وہ جو واٹر ڈرینیج سسٹم ہوتا ہے اس پر لوہے کی جو چادریں ہیں وہ کیونکہ شگاف ان میں پڑ چکا تھا، جس وجہ سے وہ خاصی مشکلات تھی اور وہ خاصا خراب تھی۔ اب یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ جب متعلقہ ادارے اس کو ٹھیک کرنے پہنچے ہیں تو انہوں نے بجائے اس کو ٹھیک کرنے کے اس کو مزید بگاڑ دیا ہے۔ اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو متعلقہ ادارے یہاں پر پہنچے، اس شگاف کو ہٹایا گیا اور اس کے بعد جب یہاں پر پیچ ورک کیا گیا تو اس کے بعد صورتحال یہ بنی کہ سڑک ایک سائڈ پر شگاف جو ہے ویسے ہی رہنے دیا گیا اور دوسری سائڈ پر جو ہے اس کو بجائے لیول کرنے کے سڑک کو وہاں پر ایک باقاعدہ طور پر سپیڈ بریکر بنا دیا گیا۔ اب اگر آپ دیکھ سکیں میرے اس وقت عقب میں بھی جو ہے وہ ٹریفک جو ہے وہ بار بار رک کر چل رہی ہے اور میں یہاں پر تقریباً 20 سے 25 منٹ سے موجود ہوں اور یہاں پر متعدد بار موٹر سائیکل سوار جو ہیں وہ بریکس لگا چکے ہیں اور جو رکشہ ڈرائیور حضرات ہیں وہ بھی بریکس لگا چکے ہیں، جن کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ یہ جو جمپ اور یہ سپیڈ بریکر جو بنایا گیا ہے یہ بالکل انڈر پاس کی انٹری پر بنایا گیا ہے، جہاں پر جو ہے وہ ایک بلائنڈ سپاٹ ہوتا ہے۔ اگر یہاں پر لائٹ نہ ہو اور ویسے بھی دن کی روشنی میں بھی کیونکہ یہاں پر اندھیرا ہوتا ہے تو یہاں پر اس کا اندازہ لگانا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ یہاں پر کوئی شگاف ہے، یہاں پر کوئی جمپ ہے۔ یہ باقاعدہ طور پر متعلقہ ادارے کی نااہلی ہے کہ جس جگہ پر بلائنڈ سپاٹ ہے وہاں پر سپیڈ بریکر بنا کر شہریوں کے لیے مشکلات کھڑی کر دی گئی ہیں، لیکن متعلقہ ادارے جو ہیں وہ خراب کام کر واپس لوٹ گئے اور ان کے کانوں پہ جو ہے وہ جوں تک نہیں رینگ رہی، جبکہ یہ سپیڈ بریکر جو ہے وہ اگر اس کو ٹھیک نہ کیا گیا تو یہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ انڈر پاس کے نیچے جب بھی گاڑی یا موٹر سائیکل یا کوئی بھی سواری آتی ہے تو وہ عمومی طور پر 50 سے 60 کلومیٹر کی سپیڈ پر انڈر پاس کے اندر انٹر ہوتی ہے۔ تو اگر یہ شگاف یا یہ سپیڈ بریکر جو ہے اگر نہ دیکھا گیا تو یہ بڑے حادثے کا بھی شکار بن سکتا ہے اور اس سپیڈ بریکر سے جو ہے وہ کسی کی معصوم جان بھی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے حمزہ، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کو بتائیں شہر میں ڈینگی کا پھیلاؤ کم نہ ہو سکا۔ 24 گھنٹوں میں ڈینگی کے 36 نئے مریض سامنے آ گئے۔ صوبے بھر میں 82 نئے مریضوں میں ڈینگی کی تصدیق ہوئی۔ تفصیلات سجاد حسین کی رپورٹ میں۔ شہر بھر میں ڈینگی وائرس کا پھیلاؤ بڑھ گیا۔ ڈینگی کے 36 نئے مریض سامنے آ گئے۔ ضلع لاہور کے اسپتالوں میں اس وقت ڈینگی کے 32 مریض زیر علاج ہیں۔ رواں سال شہر میں ڈینگی کے 810 کنفرم مریض رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں بھی ڈینگی مچھر کے وار جاری۔ 24 گھنٹے کے دوران صبح بھر میں 82 نئے مریضوں میں ڈینگی کی تصدیق ہوئی۔ سرکاری اسپتالوں میں اس وقت ڈینگی کے 93 مریض زیر علاج ہیں، جن میں 4 کی حالت تشویشناک ہے۔ رواں سال پنجاب کے تمام اضلاع میں ڈینگی کے 1965 کنفرم مریض رپورٹ ہوئے۔ ڈینگی مریضوں کے لیے 2678 بیڈ مختص کیے گئے ہیں۔ 76 بیڈز اس وقت ڈینگی مریضوں کے زیر استعمال ہیں۔ سیکرٹری صحت علی جان خان کا کہنا ہے کہ ڈینگی کی روک تھام کے لیے شہری محکمہ صحت کی ٹیموں سے تعاون کریں، اپنے ماحول کو صاف اور خشک رکھیں۔ ڈینگی بخار کے علاج، معلومات یا شکایات کے لیے محکمہ صحت کی فری ہیلپ لائن 1033 پر رابطہ کریں۔ سجاد حسین، لاہور نیوز۔ زمین.com کے زیر اہتمام پی سی ہوٹل میں کامیاب پراپرٹی سیلز ایونٹ کا انعقاد کیا گیا۔ ایونٹ میں 40 سے زائد سرمایہ کاری کے منصوبے بھی پیش کیے گئے۔ ایونٹ میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی اور ایونٹ کو شاندار قرار دیا۔ زمین.com کے زیر اہتمام پی سی ہوٹل میں کامیاب پراپرٹی سیلز ایونٹ سجایا گیا۔ ایونٹ میں 40 سے زائد سرمایہ کاری کے منصوبے پیش کیے گئے۔ زمین اوپل، زمین جیٹ، زمین فینکس، زمین اور میم اور زمین کوڈ اینگل جیسے منصوبے متعارف کروائے گئے۔ ایونٹ میں شہریوں نے بھرپور شرکت کی۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر زمین.com ذیشان علی خان ایونٹ میں خصوصی طور پر شریک ہوئے۔ تقریب میں زمین.com کے ماڈل بھی پیش کیے گئے۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر ذیشان علی خان نے کہا کہ لوگوں کو بہتر زندگی گزارنے کے مواقع فراہم کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ ہمارا عزم بلند اور سب نے مل کر پاکستان کو بلندیوں پر لے کر جانا ہے۔ ہماری ٹیمز یہاں پہ 500 سے زیادہ لوگ ہیں اور ہمارے 12 پروجیکٹس اپنے یہاں پہ ہیں۔ کانفیڈنس کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں، ہمارا ایک پروجیکٹ بھی ڈیلیور ہوا ہے، لوگوں نے آگے کہا ہے کہ آپ نے ان حالات میں ٹائم پہ کیسے بلڈ کر دیا۔ تو کانفیڈنس ہمارا ہائی ہے، پیشن بھی ہائی ہے۔
آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ آئیں اور آ کے مل کے ہم پاکستان کو واپس اسی بلندی پہ لے کے جائیں جس بلندی کا ہم نے ہمیشہ ارادہ کیا. ہیڈ ڈائریکٹر ایڈمن مریم سلیم کا کہنا تھا کہ زمین ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کی کامیابی کے بعد مزید نئے پروجیکٹ لانچ کرنے جا رہے ہیں. زمین ڈیولپمنٹ کا جو پہلا پروجیکٹ ہے زمین اوپل، وہ تو الحمدللہ سکسیزفلی کمپلیٹڈ، ہینڈڈ اوور، اور ہمارے جو کلائنٹس ہیں دیو مووڈ ان ناؤ. باقی آج ہم زمین جیڈ اور فینکس کی نیو کی لانچ کے لیے آئے ہیں، اور انشاءاللہ پوری امید ہے کہ ہماری سیلز ٹیم از گوئنگ ٹو ڈو ونڈرز. اور جس طرح ہمیں دیو میڈ دیم پراؤڈ پہلے کے پروجیکٹس میں، انشاءاللہ اس وقت بھی دے ول میک اس پراؤڈ. سینئر ڈائریکٹر سیلز لاہور چودھری لئیک افتخار نے کہا کہ پوری کوشش ہے کہ بین الاقوامی معیار کے مطابق صارفین کو لائف سٹائل فراہم کریں. اچھی کارکردگی کی وجہ سے عوام کا اعتماد آج بھی ہم پر برقرار ہے. Alhamdulillah, we are trying our level best to give the best buildings to the people in Lahore and the people who are coming to Lahore. All buildings are of international standards. We have club, gyms, cinema, swimming pool, sauna, rooftop gardens, basement parking, power backup generators. We are selling the lifestyle, and it's a brand. Once you are buying something from the brand, you are buying a quality. And definitely whatever we commit, we try our level best to give better than that and on the time which is committed with the end users. ایونٹ میں ڈائریکٹر پروجیکٹ سیلز لاہور باسل حفیظ، علی ریحان، عثمان طلعت، فروغ محمد خان اور دیگر بھی شریک ہوئے. تقریب کے اختتام پر کیک بھی کاٹا گیا. محکمہ ایکسائز پنجاب کا ڈیجیٹل ٹیکنالوجی میں ایک اور اقدام، موٹر وہیکل ٹیکس میں کیش ادائیگی ختم کر دی گئی. اب تمام ادائیگیاں بینک یا ٹیلی کام چینل سے ہو سکیں گی. ڈی جی ایکسائز محمد علی کہتے ہیں نئی کمپیوٹرائزڈ اپلیکیشن کل سے مرحلہ وار لانچ کی جائے گی. اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے راہیل علی سے. راہیل، آگاہ کیجیے گا اس بارے. محکمہ ایکسائز پنجاب نے اپنے صارفین کو بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا استعمال جو ہے وہ بڑھا دیا ہے. موٹر وہیکل ٹیکس میں ایک اور سہولت دیتے ہوئے کیش ادائیگی ختم کر دیا. اب صارفین جو نیو موٹر رجسٹریشن ہے یا اپنے ٹوکن ٹیکس انہوں نے جمع کروانے ہیں، وہ تمام ادائیگیاں بینک یا ٹیلی کام چینل کے ذریعے جو ہے وہ کر سکتے ہیں. ڈی جی ایکسائز محمد علی کا کہنا یہ ہے کہ نئی کمپیوٹرائز اپلیکیشن کل سے جو ہے وہ شروع کی جائے گی. اب نئی گاڑی جو ہے وہ اس کی رجسٹریشن صارفین جو ہے وہ گھر بیٹھے جو ہے وہ کروا سکیں گے. وہ ایک ٹیلی فون کال کریں گے جس میں نمائندہ حاضر ہو جائے گا اور ان سے جو ہے ڈاکومنٹس دے دیے جائیں گے. آن لائن جو ہے اس کی پیمنٹ ہوگی، جبکہ جو اسمارٹ کارڈ اور نمبر پلیٹ ہے وہ صارفین کے گھر بھجوا دی جائے گی. ڈی جی محمد علی کا کہنا یہ ہے کہ پرانا سسٹم 18 سال بعد تبدیل کر دیا گیا. اب گاڑی اور مالک کا ڈیٹا بہتر طور پر جو ہے وہ محفوظ رکھا جا سکے گا. شہریوں کو یہ تمام سہولیات ایکسائز کے دفاتر میں بھی مؤثر ہوں گی کہ وہ آن لائن سسٹم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا ایکسائز کے دفاتر پہ جا کے اپنی گاڑی رجسٹر کروا سکتے ہیں. تاہم آن لائن پیمنٹ کا سسٹم جو ہے وہ ختم کر دیا گیا. ایکسائز دفاتر جانے والے جو شہری ہیں وہ بھی آن سسٹم کے ذریعے پیمنٹ کریں گے اور ایک نیا جو ہے وہ جدت لائی گئی ہے تاکہ ایک تو کرپشن کا خاتمہ کیا جا سکے، دوسرا صارفین کو زیادہ سے زیادہ سہولیات جو ہے وہ فراہم کی جا سکیں. جی ٹھیک ہے راہیل، بہت شکریہ آپ کا اس حوالے سے اپڈیٹ کرنے کے لیے. سوئی ناردرن ہربنسپورہ سب آفس کی کمپریسر کے خلاف کارروائی. کمپریسر استعمال کنیکشن منقطع کرنے سے صارف آپے سے باہر ہو گیا. میٹر اتارنے پر سوئی ناردرن کی ٹیم پر تشدد، گاڑی کے شیشے توڑ دیے. ٹیم نے پولیس کی مدد سے میٹر اتار کر قبضے میں لے لیا. اندراج مقدمے کی درخواست بھی دے دی ہے تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. سوئی ناردرن ہربنسپورہ سب آفس کی کمپریسر کے خلاف کارروائی. کمپریسر استعمال پر کنیکشن منقطع کرنے سے صارف آپے سے باہر ہو گیا. میٹر اتارنے پر سوئی ناردرن کی ٹیم پر تشدد، گاڑی کے شیشے بھی توڑ ڈالے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں انتظامی اقدام کے اثرات مارکیٹ میں نظر آنے لگے. چینی کی مصنوعی تیزی کو ریورس گیئر لگ گیا. پرچون میں چینی کے نرخ 175 روپے فی کلو تک رہ گئے. مزید کمی کا امکان بھی ہے. آٹا نرخ مستحکم ہے. دیکھتے ہیں زاہد عابد کی رپورٹ. چینی کے نرخ میں مصنوعی تیزی رک گئی. چینی کی قیمت میں کمی کا رجحان بھی جاری ہے. چینی کے مستقبل کے سودوں سے سرمایہ کاروں نے ہاتھ کھینچ لیا. مارکیٹ میں صرف ضرورت کی چینی خریدی جا رہی ہے. تھوک مارکیٹ میں 50 کلو تھیلا 8,400 روپے تک رہ گیا. چند روز قبل 50 کلو چینی کا تھیلا 9,000 روپے تک فروخت ہو رہا تھا. پرچون مارکیٹ میں ایک ہفتے میں چینی 15 روپے کلو سستی ہوئی. مارکیٹ میں چینی 170 سے 175 روپے فی کلو تک بیچی جا رہی ہے. مارکیٹ ذرائع کے مطابق چینی کے ریٹ میں مزید کمی کا امکان ہے. آٹے کے نرخ میں بھی کمی نہ آ سکی. 20 کلو آٹے کا تھیلا 2700 سے 2750 روپے تک فروخت ہو رہا ہے. کھلا سرخ آٹا 140، کھلا سفید فائن 150 روپے کلو دستیاب ہے. چکی آٹا 170 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہا ہے. کیمرہ مین محمد بلال کے ساتھ زاہد عابد، لاہور نیوز.
आपको बताएं, पंजाब हुकूमत और शुगर मिल्स मालिकान के दरमियान चीनी की कीमत पर 3 रोज से जारी मुज़ाकरात कामयाब हो गए। शुगर मिल्स मालिकान पंजाब हुकूमत को 140 रुपये फ़ी किलो चीनी फ़रोख्त करेंगे। निगरान वज़ीर आला ने पंजाब के 1000 स्कूलों का इंतज़ाम और इंसराम मुस्लिम हैंड्स पाकिस्तान के सुपुर्द करने के उसूली फैसले की मंजूरी दे दी है। लियाकत अली की रिपोर्ट देखिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से शुगर मिल्स मालिकान के वफ्द की मुलाकात। वफ्द में हारून अख्तर, ज़का अशरफ, फवाद मुख्तार और दीगर शामिल थे। पंजाब हुकूमत और शुगर मिल्स मालिकान के दरमियान चीनी की कीमत पर 3 रोज से जारी मुज़ाकरात कामयाब हो गए। शुगर मिल्स मालिकान पंजाब हुकूमत को 140 रुपये फ़ी किलो चीनी फरोख्त करेंगे। मोहसिन नकवी का कहना था कि पंजाब हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए सेंटर्स, मॉडल और इतवार बाजारों में खसूसी स्टॉल्स पर चीनी फरोख्त करेगी। मुलाकात में क्रशिंग सीजन 28 अक्टूबर से शुरू करने पर इत्तेफाक किया गया। मोहसिन नकवी से मुस्लिम हैंड्स पाकिस्तान के 6 रुकनी वफ्द की मुलाकात। मुस्लिम हैंड्स पाकिस्तान के चेयरमैन सैयद लख्ते हसनैन ने फलाही सरगर्मियों के बारे में ब्रीफिंग दी। पंजाब के 1000 स्कूलों का इंतजाम व इंसराम मुस्लिम हैंड्स पाकिस्तान के सुपुर्द करने का असूली फैसला। मोहसिन नकवी का कहना था कि मुस्लिम हैंड्स पाकिस्तान के ताउन से बड़े अस्पतालों की एमरजेंसी को अपग्रेड करने पर गौर किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी से चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सदूर की भी मुलाकात। मोहसिन नकवी का कहना था कि पंजाब में इंडस्ट्रीज के फ़रोग के लिए तमाम मुमकिन सहूलतें और वसाइल मुहैया करेंगे। पहले फेज में लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरांवाला और रावलपिंडी में 1 विंडो ऑपरेशन शुरू होगा। लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में दाखिले के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के ज़ेर एहतमाम MD कैट का इम्तिहान सूबे भर से 67,000 जबकि सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में 19,014 उम्मीदवारों ने MD कैट का इम्तिहान दिया। उम्मीदवारों ने पेपर को पिछले साल के निस्बत आसान करार दिया। तफसीलात ज़ैन अली की इस रिपोर्ट में। मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिलों के लिए MD कैट का इम्तिहान सूबे के 11 शहरों में मुनक्कद हुआ। 29 मराकज़ में सूबे भर से 67,000 उम्मीदवारों ने इम्तिहान में हिस्सा लिया। इम्तिहान की निगरानी के लिए 4,000 अफराद का अमला रखा गया, जिसमें 250 सुपरिटेंडेंट और 350 डिप्टी सुपरिटेंडेंट शामिल थे। लाहौर में 9 मराकज़ कायम किए गए, 7 सेंटर्स लड़कियों और 2 लड़कों के लिए मखसूस किए गए। लाहौर में 19,014 उम्मीदवारों ने MD कैट का इम्तिहान दिया, जिसमें 13,259 लड़कियाँ और 5,755 लड़के शामिल थे। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने GC यूनिवर्सिटी इम्तिहानी मरकज का दौरा किया। उनका कहना था कि तमाम तलबा तालबात और उनके असातिज़ा को आरामदेह माहौल दिया है। जो सिलेबस दिया गया है PMDC का, उसके मुताबिक क्वेश्चंस फॉर्म किए गए हैं। अगर कोई बच्चा बच्ची ऐसा समझती है कि ये आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन आ गया है तो वो ईमेल एड्रेस उनको दे दिया गया है, वो चैलेंज करेंगे। हमारे माहिर बैठे हैं जिन्होंने पेपर बनाया है, जिनके क्वेश्चन बैंक डेवलप किया और फिर कंप्यूटर ने रैंडमाइजेशन से एक शफाफियत तरीके से ये सुबह जनरेट किया है क्वेश्चन, तो वो फिर हम उसको इवन कंसिडर कर सकते हैं डिलीट करना अगर कोई आउट ऑफ कोर्स वो समझते हैं कि है। इम्तिहान देने वाले उम्मीदवारों का कहना था कि पिछले साल की निस्बत इस मरतबा आसान पेपर आया है। इस मरतबा माहौल भी अच्छा था और स्टाफ भी ताउन करने वाला था। पेपर बिल्कुल ईजी था, कोई इतना मुश्किल नहीं था। पास पेपर में से काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हुए पड़े थे, मतलब कि 2022 के पेपर में से काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हुए थे। इस वजह से हमें आसानी हुई है पेपर में, कोई टेंशन नहीं हुई, कोई बिल्कुल रिलैक्स रहे हैं हम। स्टाफ जो है वो काफ़ी कोऑपरेटिव थे, स्टाफ भी मतलब अपने आराम से बैठ के पेपर किया रिलैक्सेशन फेज में ना। आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं था, सारा कुछ सिलेबस से था, इस बार इतना कोई मसला नहीं हुआ। MD कैट इम्तिहान का दौरानिया 3.5 घंटे का था, जो सुबह 10 बजे शुरू होकर 1:30 बजे खत्म हुआ। कैमरामैन ज़ीशान ज़ाहिद के साथ ज़ैन अली, लाहौर न्यूज़। पुलिस के मज़ीद 71 शोहदा की फैमिलीज़ को घर बनाने के लिए प्लॉट्स फ्राहम कर दिए गए। IG पंजाब ने शहीद एहलकारों के अहल खाना को प्लॉट के कागजात दे दिए। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में तकरीब के दौरान IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना था कि शोहदा की फैमिलीज़ को तमाम सहूलियात से आरास्ता रिहायशी स्कीमों में 400 से ज़ायद प्लॉट दे रहे हैं। एंडोनमेंट फंड से घरों की तामीर भी जारी है। 10 खानदानों को एक साथ की सूरत में 50 लाख रुपए दे चुके हैं।